بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إقامة حد من حدود الله خير من مطر 40 ليلة في بلاد الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی حدوں میں سے کسی حد کو قائم کرنا، یہ کسی علاقے میں، کسی ملک میں 40 رات تک کی بارش سے زیادہ بہتر ہے۔ حد کا مطلب ہوتا ہے روک لگانا، اور شریعت کی اصطلاح میں، قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں حد، جس کی جمع حدود بھی آتی ہے، یہ وہ سزائیں ہیں جو شریعت کی جانب سے مختلف جرائم پر طے کی گئی ہیں کہ اس جرم پر یہ سزا دی جائے گی، اور خلیفۃ المسلمین، امام المسلمین جو ہے وہ یہ سزا دیتا ہے۔ مثلا زنا پر یہ سزا ہے کہ اگر غیر شادی شدہ ہے آدمی، ابھی شادی نہیں ہوئی اس کی، تو اس سے زنا ہو گیا ہے تو اس کی 100 کوڑے سزا ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے۔ اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر اس کی سزا رجم ہے، یعنی پتھر مار مار کر اس کو ختم کر دیا جائے۔ چور اگر کسی کا مال چراتا ہے خفیہ طریقے سے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تاکہ وہ نشان عبرت بن جائے۔ ڈاکو اگر ڈاکہ مارتا ہے اور لوگوں کے جان مال پہ ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو برے طریقے سے مارا جائے اور اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے، لوگ اس کو دیکھتے رہیں۔ پھر اگر شراب پیتا ہے تو اس کی بھی حد ہے، کسی پر زنا کا الزام لگائے تو اس کی بھی حد ہے۔ تو یہ کچھ حدود ہیں۔ اس کے علاوہ پھر باقی جرائم یا انہی جرائم کے اندر اگر کوئی جرم ایسا ہے جو خاص جو شرائط ہیں اس کی ثابت ہونے کی اس تک نہیں پہنچا، مگر ویسے جرم ریکارڈ پر آ گیا، تو اس میں پھر تعزیر ہوتی ہے، یعنی وہ حد تو نہیں ہوتی لیکن حد سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس میں قتل بھی کیا جا سکتا ہے کسی جرم پر۔ اگر امام المسلمین، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین مناسب سمجھے تو وہ اس آدمی کو قتل بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ آگے شریعت کا ایک نظام ہے، اس کو دیکھنا پڑتا ہے، لیکن موٹا سا خاکہ حدود کا یہ ہے۔ تو آج کی حدیث میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کسی علاقے میں، کسی ملک میں اگر ایک حد کو قائم کر دیا جائے، یعنی حد تو اللہ کا قانون تو ہے، قرآن پاک میں آ گیا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہم نافذ کریں، یعنی اپنی زندگی میں اس کو لائیں، صرف تلاوت کے لیے یا اس کے لیے نہ رکھیں اس کو، بلکہ اپنی زندگی میں، اپنے قانون میں، اپنے عدالتی نظام میں اس کو لائیں کہ جو یہ جرم کرے گا اور اس شرائط پر پورا اترے گا تو اس کو یہ حد اور سزا لگے گی اس پر، اور اس کی یہ نہ پرواہ کریں کہ اس وقت دنیا کیا کہہ رہی ہے، کیونکہ یہ تو دنیا تو شروع سے ہی انبیاء علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات کی مخالفت کرتی ہے۔ نوح علیہ السلام کی دنیا نے کب مانا تھا نوح علیہ السلام کو؟ ابراہیم علیہ السلام کی دنیا کب مانتی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی دنیا جو فرعون تھا، حامان تھا، قارون تھا، وہ کب مانتا تھا؟ تو یہ تو ہر زمانے میں رہا ہے سلسلہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو ابو جہل، ابو لہب نے کب مانا ہے؟ تو دنیا میں مخالفت تو رہے گی، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کا اپنا اس میں فائدہ ہے۔ اگر مسلمان قوم، مسلمان معاشرہ، امت حد کو قائم کرے گی تو اس کے لیے فرمایا بہت بڑی خیر و برکت ہے، آخرت میں تو ہوگی، دنیا کے اندر فرمایا اتنی برکت ہے کہ 40 رات تک مسلسل اگر بارش ہوتی رہی راتوں کو،
اور رات کی بارش تو ویسے ہی اللہ کی رحمت ہے، اور خاص طور سے ان علاقوں سے پوچھئے جہاں جن کا گزر اوقات ہی بارش پر ہے۔ بارش ہوتی ہے تو بیچاروں کی سال بھر کی روزی نکل آتی ہے، اگر بارش نہیں ہے تو وہ بیچارے بھوکے رہیں گے، پھر پریشانی ہوتی ہے۔ دیہات ہیں یا دور دراز کے علاقے ہیں، وہاں تو بارش واقعتاً اللہ کی رحمت بن کے برستی ہے۔ شہروں میں ہمیں تھوڑا سا کم احساس ہوتا ہے، لیکن بہرحال تو فرمایا اور رات کی بارش جو ہے وہ یہ زیادہ اچھی ہوتی ہے کہ اس سے کاروبار زندگی بھی خراب نہیں ہوتا، اور لیکن پوری اس کی جو افادیت ہے وہ بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ خاص رحمت ہے رات کی بارش۔ تو فرمایا 40 روز تک بارش ہوتی رہے، 40 راتیں بارش ہوتی رہے، تو اس سے جتنا فائدہ ہوگا، جتنی برکت آئے گی، جتنی خیر آئے گی زمین کے اندر، ایک حد کے نافذ کرنے سے میں اس سے کہیں زیادہ خیر ہے۔ یعنی انسانی معاشرہ، ہمارے مسائل جو بہت سارے مسائل ہیں، اس کا حل حدود کے اندر ہے۔ اس کا حل اس میں نہیں ہے کہ ہم ایک سے بڑھ کر ایک پولیس بناتے چلے جائیں، کیمروں پہ کیمرے لگاتے چلے جائیں، جیلوں پہ جیلیں بھرتے چلے جائیں، یہ حل نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے روئے کا خالق اللہ ہے۔ اللہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ کیسے سیدھا رہے گا، یہ کیسے چلے گا۔ ہم اس کو سیدھا خود سے کرنے کی کوشش کریں گے تو ناکام رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ حد ہے، اس کو نافذ کرو۔ اس سے دیکھو کسی ایک علاقے میں ایک چور کا ہاتھ کاٹ کر لٹکا دیا جائے تو اس پورے علاقے میں امن ہو جائے گا، لوگوں کی جان محفوظ ہو جائے گی، مال محفوظ ہو جائے گا، عزت محفوظ ہو جائے گی، آبرو محفوظ ہو جائے گی۔ ہم سب غیر محفوظ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان آج شرم کھاتا ہے کہ اللہ کی حدود کی نفاذ کی میں بات کروں، لوگ کہیں گے دقیانوس ہے، یہ پرانے زمانے کا آدمی ہے، یہ نئے زمانے کے حالات سے تقاضوں سے بے خبر ہے۔ لیکن یہ پروپیگنڈا ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہماری مقتدر قوتوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ قرآن پاک اور حدیث کی یہ جو اسلام کی حدود ہیں ان کو بھی ہمارے قوانین کا اور ہماری زندگی کا حصہ بنائیں، اور ہم جیتے جی ان کی بہاریں دیکھیں۔ آمین آمین یا رب العالمین۔